बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्लास 7 कैसे बेटा आप लोग सब खैरियत से हैं? बेटा सीरतुन नबी अपनी बुक्स निकाल लें, सीरतुन नबी बुक्स ले आए अपनी, क्योंकि कारवान उर्दू में मैंने आपको बताया था हवा से खमसा तक का काम मैंने आपको करवा दिया है और वहीं तक फ़िलहाल हमें काम करना है। अब हम सीरतुन नबी का काम आगे कंटिन्यू करेंगे। बेटा जल्दी से अपनी बुक्स निकाल लें, ले आए। पेज नंबर 55 पे हमने जो है वो आज रीडिंग अपनी हमारी उस दिन ईद से पहले जो हम कर रहे थे, हमने इब्तिदाई तबलीग के सुस्त रफ्तार नताइज तक हमने रीड कर लिया था क्लास 7, तो आप लोग को याद होगा बेटा। इसमें हमने पढ़ा था कि दारुल अरकम जो है वो हज़रत अरकम रज़ियल्लाहु अन्हु का मकान था कोहे सफ़ा के करीब, और वही इस्लाम की तमाम सरगर्मियों का मरकज़ था। और जब तबलीग का आगाज़ हुआ तो वो बहुत ही आहिस्ता रवीस हुआ था, आहिस्ता आहिस्ता तबलीग का आगाज़ किया गया था। और बिल्कुल शुरू में जिन जिन हस्तियों ने इस्लाम कबूल किया उनके नाम क्या थे, याद है किसी को? हज़रत खदीजा, हज़रत अली, हज़रत अबू बकर और हज़रत ज़ैद बिन हारिसा। इन 4 अजीम हस्तियों ने जो है वो सबसे पहले इस्लाम कबूल किया था। और अब जो है उसके बाद जो है वो 129 अफराद जो है वो दूसरे, वो भी इब्तिदाई तबलीग के 3 सालों में वो भी इस्लाम में जो है वो दाखिल हो चुके थे। अब आज हम पढ़ेंगे सफ़ा नंबर 55 का, खुफिया दौरे तबलीग में आ हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तहसीलात। ठीक है, अब कौन रीड करेगा बेटा आप लोगों में से? खदीजा आप करेंगी बेटा, चले स्टार्ट। खुफिया दौरे तबलीग में आन हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तफसीलात। इशाअत इस्लाम के इस 3 साला खुफिया दौर में भी आन हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबिल कदर तफसीलात से हमकिनार हुए। इब्तिदाई नौ मुस्लिम बहुत बुलंद पाया अफराद थे। उनकी तादाद 133 थी, जो इतनी कम भी नहीं। अगर देखा जाए तो कबूल इस्लाम की सालाना औसत 44.3 बनती है, जो उन नासाजगार हालात में कतई हौसला थी। इस दौर में आन हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहीह अकीदा मुसलमानों की एक ऐसी ठोस जमात तैयार कर ली थी जिनके तमाम अफराद का अंदाज़े फिक्र किरदार बहुत पूरा हुआ था। इन नौ मुस्लिमों में मंदरजा झेल अमूर के बारे में गैर मामूली वजाहत और इस्तकामत पैदा हो चुकी थी। तौहीद की बरकतें और शिर्क की बुराइयां। आन हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर ईमान। कुरान हकीम पर अल्लाह ताला के कलाम और जामिया हिदायतनामा होने पर यकीन, मुहकम और आखिरत पर पुख्ता यकीन। दावत और तबलीग इस्लाम का काम अलीउल ऐलान शुरू होने का वक्त आबाद चुका था। कुरान हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मुक़द्दस मिशन के इस नए मरहले के लिए पूरी तरह तैयार दिखाई दे रहे थे। बस ठीक है बेटा खदीजा। चलें अब देखें अब क्या हुआ इसमें। खुफिया दौरे तबलीग में आ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तहसीलात के बारे में देखें। हमने क्या पढ़ा कि 3 साल खुफिया दौर में भी जो है वो आपने जो इब्तिदाई नौ मुस्लिम जो थे वो बहुत बुलंद पाया अफराद थे। नौ मुस्लिम कहते हैं जो नए नए मुसलमान हुए हों, और उनकी तादाद 133 थी, जो इतनी कम भी नहीं थी। ठीक है, तो अब हुआ क्या कि हालात बहुत नासाजगार थे। तो इतने बुरे हालात में, नासाज से मुराद है बहुत ही ख़राब हालात, तो इतने बुरे हालात में जो है वो इतने लोगों का इस्लाम में दाखिल होना, इस्लाम कबूल कर लेना कोई
اتنی حوصلہ شکن بات نہیں، کافی حوصلہ افزا بات تھی یہ بھی. اور ان کے درمیان جو غیر معمولی ان میں جو صلاحیت پیدا ہو چکی تھی وہ کیا تھی؟ توحید کی برکتیں تھیں. شرک کے بارے میں ان کو پتا تھا کہ شرک ایک بہت عظیم گناہ ہے، یہ ان کو اس چیز کا ادراک ہو گیا تھا، ان کو آتی اس چیز کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ان کا پختہ ایمان تھا، اور آخرت پر ان کا یہ تھا. اللہ تعالیٰ کا جو کلام تھا قرآن حکیم، اس کا جو ہے وہ واضح اور جامع ہدایت نامہ ہونے پر ان کا یقین تھا. ٹھیک ہے، یہ سارے جو سمجھ لیں کہ اسلام کے بنیادی ستون ہوتے ہیں اسلام کے، یہ وہ ان کا جو ایمان تھا. 133 افراد تھے گرچہ، لیکن اتنے برے حالات میں اتنے لوگوں کا اسلام کر لینا بھی بہت بڑی بات تھی. اور ان کو جو ہے وہ ان تمام جو ہے اسلام کی جو اہم بنیادی باتیں تھیں ان پہ ان کا پختہ اور کامل ان کا یقین تھا. اب کیا ہوا کہ دعوت تبلیغ اسلام کا کام علی الاعلان شروع ہونے کا وقت اب آ چکا تھا. ٹھیک ہے، اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کا فیصلہ کر لیا تھا کہ اب جو ہے وہ کھلم کھلا جو ہے تبلیغ کی دعوت جو ہے وہ اب ہمیں شروع کر دینی چاہیے. اور اس مشن کے لیے تمام لوگ جو تھے وہ آپ کے ساتھ دینے کے لیے آپ کا پوری طرح سے وہ تیار تھے. اب اعلانیہ تبلیغ اور شدید مخالفت، اب دیکھیں اس میں کیا ہوگا. اب ہم یہ پڑھیں گے اس کی بنیادی باتیں اور سب کچھ ریڈ آپ نے کرنا ہے. کون پڑھے گا بیٹا؟ کون بالکل تیار ہے پڑھنے کے لیے؟ مصطفیٰ آپ پڑھیں گے؟ مزمل، مصحف، مریم، بیٹا ہینڈ ریز کرتے جائیں جس کو پڑھنا ہے، بلکہ میں خود آپ لوگوں کو بتا دوں یا تو. چلیں علی حسن آپ پڑھیے. پیج نمبر کیا ہے؟ پیج نمبر 57 ہے بیٹا، باب نمبر 8 ہے، اعلانیہ تبلیغ اور شدید مخالفت. پیج نمبر علی جلدی بیٹا. کون سے پیراگراف سے پڑھنا ہے؟ علی حسن جلدی بیٹا. دیکھیں مصحف پھر میں آپ کو کہوں بیٹا شروع سے پڑھنا ہے. طاہر اسٹاپ ڈوئنگ دس بیٹا. چلیں علی حسن آپ پڑھ رہے ہیں بیٹا یا نہیں؟ ابھی تک آپ نے شروع نہیں کیا ہے. علی حسن ویئر آر یو بیٹا؟ چلیں مصطفیٰ آپ پڑھنا شروع کر دیں. مصطفیٰ اسٹارٹ ریڈنگ بیٹا، ٹائم بہت ویسٹ ہو جاتا ہے اس طرح سے. علی حسن آپ مخفی تبلیغ کے 3 سالہ دور میں کسی بڑے تصادم یا مخالفت کی کوئی صورت پیش نہ آئی، مگر اعلانیہ تبلیغ کا دور مشکلات و مصائب، تلخی اور تصادم سے بھرا پڑا ہے. اس دور میں جن مخالفوں نے ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اذیتیں دیں، ان بدبختوں کے نام یہ ہیں: ابو جہل، ابو لہب، زوجہ ابو لہب، ابو سفیان، ولید بن مغیرہ اور عتبیہ بن ربیعہ. اعلانیہ تبلیغ کا آغاز عتبہ بن ربیعہ. ٹھیک ہے، اب دیکھیں ٹھیک ہے پڑھیے. اعلانیہ تبلیغ کا آغاز. اعلانیہ تبلیغ و تلقین کے دور کے 3 اہم اور منفرد 2 واقعات یہ ہیں: خانہ کعبہ میں کھلم کھلا نماز کا قیام، قریبی رشتہ داروں کی خصوصی دعوت، اور کوہ صفا پر تاریخی وعظ. خانہ کعبہ میں کھلم کھلا نماز کا قیام. واز نماز کا قیام
مخفی تبلیغ کے پہلے دور میں مسلمان دارالارقم میں نماز چپکے پڑھ لیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے ہدایت موصول ہونے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ میں اعلانیہ نماز کا فیصلہ کر لیا۔ کفار قریش کو مسلمانوں کا یہ فیصلہ قطعی ناپسند تھا۔ ابو جہل اور اس کے ٹولے نے اس کے سب سے زیادہ شدید مخالفت کی، مگر تمام مشکلوں اور مخالفتوں کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی اپنے فیصلے پر سختی سے ڈٹے رہے۔ قریشی رشتہ داروں کی خصوصی دعوت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآنی وحی کے ذریعے یہ ہدایت موصول ہو چکی تھی کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو خبردار کرو، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب رشتہ داروں کی دعوت کا اہتمام کیا۔ ان کی کل تعداد مصطفیٰ آپ کی آواز بیٹا 45 تھی، یا 45 کو کیا کہتے ہیں؟ کیا آ رہی ہے مصطفیٰ کی آواز کلیئر بالکل بھی نہیں ہے بیٹا۔ 1 منٹ۔ اوکے مصطفیٰ آپ بیٹا آپ مائک بھی شاید آپ نے ذرا پڑھوں۔ بیٹا یہ قریبی رشتہ داروں کی خصوصی دعوت پھر سے پڑھیے جی۔ حضور صلی اللہ علیہ قریبی وسلم کی کو خصوصی دعوت پڑھیے۔ کیا یہ پڑھوں؟ جی بیٹا پڑھیے مصطفیٰ پڑھیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآنی وحی کے ذریعے یہ ہدایت موصول ہو چکی تھی کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو خبردار کرو، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب رشتہ داروں کی دعوت کا اہتمام کیا۔ ان کی کل تعداد 45 تھی، مگر ہوائیوں کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ فرمانے سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو ایک منٹ مصطفیٰ یس بیٹا یس بیٹا مگر ہوا یوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آپ نے پڑھ لیا ہے، ہوا یوں ہے مگر ہوا یوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ فرمانے سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب نے بڑے دھمکی امیز انداز میں بولنا شروع کر دیا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صاف کہہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر تبلیغ اسلام سے اجتناب کریں۔ اس طرح رشتہ داروں کو پہلی دعوت طعام ابو لہب کی تلخ کلامی اور تہدید امیزی کی نظر ہوگی۔ دوسرے روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قبیلے کے لوگوں کو پھر دعوت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات واضح کر دی کہ اسلام کا پیغام صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں اور پیروکاروں ہی کے لیے نہ تھا، بلکہ یہ دعوت حق سب کے لیے تھی۔ تاہم صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ اور ان کے فرزند ارجمند حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آپ کی حمایت کا وعدہ کیا۔ ارجمند حضرت بس ٹھیک ہے۔ اچھا اب دیکھیں اعلانیہ تبلیغ کا جب آغاز ہوا تو اس دوران جو 3 اہم منفرد واقعات ہوئے وہ کیا ہوئے تھے؟ خانہ کعبہ میں کھلا نماز قیام، قریبی رشتہ داروں کی خصوصی دعوت اور کوہ صفا پر تعریفی واز۔ ٹھیک ہے، یہ 3 واقعات ہیں جو کہ اہمیت حامل تھے اعلانیہ تبلیغ کے دوران۔ اچھا اب نیکسٹ مریم آپ کی ریڈنگ کی ٹرن ہوگی اس کے بعد۔ ٹھیک ہے، پھر کیا ہوا؟ خانہ کعبہ میں کھلا نماز کا جو قیام ہوا، پہلے تبلیغ کا جو پہلا دور تھا اس میں مسلمان جو ہے وہ دارالارقم، چونکہ میں نے آپ کو بتایا پہلے کہ وہی مسلمانوں کا مرکزی عبادت گاہ تھی، وہ ان کی وہی جگہ کے لیے تمام سرگرمیاں انجام دی جا رہی تھی، تو وہیں پہ نماز کا قیام بھی ہو رہا تھا۔ اور وہ لوگ بہت چھپ کے، مسلمان جو نو مسلم تھے اس وقت، بہت چھپ کے اور
جو ہے وہ چپکے چپکے جو ہے وہ نماز پڑھ لیا کرتے تھے. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے حضور سے کہا کہ اب ہر چیز اعلانیہ ہو اور خانہ کعبہ جو اللہ تعالیٰ کا گھر ہے وہیں پہ کھلم کھلا مسلمان نماز پڑھیں, اس وقت ابو جہل نے اور اس کے جو حامی تھے انہوں نے بہت زیادہ مفت کی, انہوں نے بہت تعلیف دی, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جو ساتھی تھے, آپ کے ساتھ 9 مسلم لوگ تھے, انہوں نے بہت سختی سے اس کار خیر کو جاری رکھا. اس کے بعد جو دوسرا اہم واقعہ تھا وہ کیا تھا؟ قریبی رشتہ داروں کی خصوصی دعوت. اس میں جو ہے قرآن کی وحی کے ذریعے ہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دی جا چکی تھی کہ جو ہے وہ یہ وحی جب نازل ہوئی تو آپ نے اس چیز کا اہتمام کیا, اور جو آپ کا جو قبیلہ تھا اس کے جتنی بھی آپ کے اہم رشتہ تھے 45 تعداد تھی ان کی, 45 لوگوں کو مدعو کیا, آپ نے دعوت کا اہتمام کیا. اور ہوا یہ کہ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کے دوران ابھی کچھ آپ فرماتے اس سے پہلے ہی ابو لہب نے کیا کیا, ابو لہب نے جو ہے وہ اس سے پہلے ہی بہت زیادہ اس نے تلخ کلامی کے ساتھ جو ہے وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صاف صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ آپ اسلام کی تبلیغ یہاں پہ ہرگز نہیں کریں گے. تو ہوا یہ کہ ایک طرح سے وہ جو پہلی دعوت تھی, طعام کہتے ہیں کھانا پینا, ٹھیک ہے, دعوت طعام جو تھی وہ ابو لہب کی اس سے بدتمیزی کی نظر ہو گئی. پھر دوسرے روز آپ نے قبیلے کے لوگوں کو پھر دعوت دی, اور آپ نے یہ بات اس دعوت میں واضح کر دی کہ اسلام کا پیغام صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں اور آپ کے جو ماننے والے تھے, پیروکار کہتے ہیں ماننے والے کو. اور ہوا کیا کہ اس تبلیغ 2 دعوتوں کا نتیجہ کیا نکلا. کلاس 7 دیکھیں, ان 2 دعوتوں کے بعد حمایت کس نے کی؟ صرف آپ کے چچا ابو طالب نے, اور ان کے فرزند ارجمن سے مراد ہے بیٹے, ٹھیک ہے, ان کے بیٹے حضرت علی نے جو ہے وہ صرف آپ کی حمایت کا وعدہ کیا. اب کوہ صفا پر تاریخی واز, چلیں سٹارٹ کیجئے بیٹا پڑھنا. مریم آپ پڑھیں گی؟ یس. صفا پر تاریخی واز. تیسرا اعلانیہ اسلام جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نئے دور میں اٹھایا کوہ صفا پر کھلم کھلا واز تھا, جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی پرزور انداز میں بت پرستی ترک کرنے اور خدائے واحد کی عبادت شروع کرنے کی تلقین فرمائی. یہ مجلس بھی ابو لہب ہی نے ناکام بنا دی. وہ کھڑا ہو کر چلانے لگا, تیرا ستیہ ناش ہو, کیا تو نے ہمیں آج اس جگہ اس لیے بلایا ہے؟ یہ مجلس بھی ہنگامے کی نظر ہو گئی اور حاضرین غیر مناسب حالت بلکہ غیظ و غضب کی کیفیت میں منتشر ہو گئے. مخالفوں کی الجھنیں اور تصاب. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اور شخصیت نہایت پروقار اور مشہور کن ہے. اس حقیقت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن تک تسلیم کرتے تھے. انہیں اکثر یہ احساس ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں معقول اور تاہم چند دیر اور پرانے تعصبات انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت جاری پر مجبور چند ایک پرانی الجھنیں اور تعصبات کی انہیں اسلام آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں سے عداوت پر مجبور کے رکھتے تھے. درج ذیل ہیں اقتصادی چارہ بس داری ٹھیک ہے میں. بیٹا, بس ٹھیک ہے مریم, نہیں مریم بس ٹھیک ہے بیٹا, اب یہ آگے بیٹ میں کرواؤں گی. اب دیکھیں کوہ صفا پر تاریخی واز جو ہوا اس کا ذکر کیا گیا اس میں. اس جو ہے وہ اس واز میں کھلم کھلا واز تھی. وہ واز کہتے ہیں بیان کو, کسی مخصوص ٹاپک پر جو بیان کیا جائے اس کو واز کہتے ہیں. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی جو ہے وہ پرزور انداز میں لوگوں کو جو ہے وہ ان کو ایک طرح سے ان کو جو ہے وہ للکارا کہ بت پرستی جو ہے وہ نہیں کرنی ہے,
اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے. لیکن ہوا یہ کہ وہ مجلس جو تھی وہ بھی ابو لہب نے ناکام بنا دی، اور وہ کھڑا ہو کر جو ہے اس نے چلانا شروع کر دیا کہ تیرا ستیہ ناس ہو، کیا تو نے ہمیں آج اس جگہ اسی لیے بلایا ہے؟ اب ابو لہب کے اس ہنگامے کی وجہ سے ہوا کیا کہ یہ مجلس جو ہے یہ بھی اسی ہنگامے کی نظر ہو گئی، اور حاضرین جو ہے وہ بہت ہی برے حالات میں اور غصے کا شکار ہو کر وہ منتشر ہو گئے. منتشر ہو جانا مطلب بکھر جانا، الگ الگ ہو جانا. اب مخالفوں کی الجھنیں اور تعصبات، تعصب کسے کہتے ہیں؟ دل کے اندر جو ہے وہ کینہ رکھنا، برائی رکھنا اپنے دل میں. اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، ان کی شخصیت ایسی پروقار تھی، ایسی مسحور کن تھی. مسحور کن کسے کہیں گے؟ سحر طاری کر دینا، ایک جادوئی کیفیت جو انسان پہ طاری ہو جائے. اور اس حقیقت کو آپ کے دشمن تک تسلیم کرتے تھے، آپ کی شخصیت کے وقار کو، آپ کی شخصیت کے سحر کو آپ کے دشمن تک مانتے تھے. اور اکثر دشمنوں کو بھی یہ احساس ہو جاتا تھا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں ہیں وہ بہت معقول ہیں اور سود مند، کہتے ہیں فائدہ مند کو، ٹھیک ہے، بہت معقول اور بہت سود مند باتیں آپ کرتے تھے. لیکن ہر چیز کو ماننے کے باوجود بھی دل میں ہر چیز ایکسیپٹ کرتے تھے وہ لوگ، لیکن اس کے باوجود ان کے دل میں چونکہ ایک کینہ تھا آپ کے لیے، ٹھیک ہے، ان کے ذہنوں میں، ان کے دلوں میں ایک تعصب تھا ہی آپ کے لیے. تو وہی تعصب ان کو مجبور کرتا تھا کہ وہ آپ کی مخالفت کو جاری رکھتے ہی چلے جا رہے تھے. دل میں گرچہ وہ اعتراف کرتے تھے آپ کی ہر اخلاق کی خوبیوں کا، آپ کی ہر بات کا وہ دل میں مانتے تھے کہ یہ سچے ہیں، اس کے باوجود وہ آپ کی مخالفت کرتے تھے کیونکہ وہ جو ہے وہ دل میں ان کے کینہ تھا. اب کیا ہوا؟ کافروں کی جو ہے وہ چند ایک پرانی الجھنیں اور تعصبات جو انہیں اسلام سے دور رکھ رہی تھی اور مسلمانوں سے عداوت مطلب نفرت کرنے پر مجبور کر رہی تھی، وہ تعصبات اور وہ الجھنیں کیا تھی وہ ہمیں بتا رہے ہیں ایک ایک کر کے. ٹھیک ہے، اب یہ کون پڑھے گا؟ چلیں علی حسن آپ پڑھیے. علی حسن جلدی سے پڑھیے بیٹا. اقتصادی اجارہ داری میں تبدیلی کا خدشہ. مکہ کی اندرونی اور بیرونی تجارت ویری پر گڈ. کافر کی اجارہ داری تھی، انہیں یہ خدشہ لاحق کفار، ہو گیا. دھیان سے پڑھیے علی حسن. علی حسن، یس. علی حسن دیکھیں دھیان سے پڑھیے بیٹا. مکہ کی اندرونی اور بیرونی تجارت پر کفار کی، آپ نے کافر پڑھا ہے بیٹا، کفار کی اجارہ داری تھی. پھر پڑھیے. کفار کی اجارہ داری تھی، انہیں یہ خدشہ لاحق ہو گیا خدشہ، کہ خدشہ، اچھا لاحق ہو گیا کہ اسلام چونکہ مساوات اور معاشرتی انصاف کا علم بردار ہے، اس لیے ان کی صدیوں پرانی تجارتی اجارہ داری خطروں میں پڑ سکتی ہے. سیاسی غلبے کے اختتام کا خطرہ. کفار کو مکہ کی سیاسی صورتحال پر بھی مکمل غلبہ حاصل تھا. انہیں ڈر تھا کہ اسلام کے جمہوری اصول، ان کی مورسی قبائلی ترجیحات کو بری طرح متاثر کر دیں گے، اور لیاقت وفتان کی اسلامی بلادستی ان کے روایتی سیاسی غلبہ کا کباڑہ کر دیں گی. مذہبی تنگ نظروں کر دے اور گی. بس ٹھیک ہے علی حسن. علی حسن بس. علی حسن، علی حسن بس بیٹا. بیٹا اب دیکھیں اب کیا ہوا کہ اقتصادی اجارہ داری میں تبدیلی کا خدشہ. اب مکہ کی جو اندرونی اور بیرونی تجارت تھی نا، اس پہ پوری کفاروں کی کنٹرول تھا ان کا، وہ ان کی جو ہے وہ انڈر کنٹرول ساری چیزیں ہو رہی تھی. تو انہیں کس چیز کا ڈر، خدشہ کہتے ہیں اسلام ہم نے قبول کر لیا تو اسلام میں تو ہر ایک شخص کو برابری کی حیثیت دی گئی ہے، ٹھیک ہے. اسلام جو ہے مساوات کا اور معاشرتی انصاف کا علم بردار ہے. اسلام نے ہمیشہ جو ہے وہ برابری کی بنیاد پر بات جو ہے کی ہے. تو ان کو اس چیز کا ڈر تھا کہ اگر اسلام میں ہم
داخل ہو گئے تو ہماری جی برسوں کی ہم تجارت پہ ہمارا ایک قبضہ ہے, ہمارا کنٹرول ہے, وہ تو ہمارا ختم ہو جائے گا. ان کو ایک یہ چیز روک رہی تھی اسلام کو قبول کرنے سے. اس کے بعد جو تھی سیاسی غلبے کے اختتام کا خطرہ. اب دیکھیں مکمل طور پر جو سیاسی جو صورتحال تھی اس پہ بھی کفاروں کا کنٹرول تھا, ٹھیک ہے, ان کا غلبہ غالب تھے, ان کو ہی ہر چیز ہر فیصلے کا اختیار ان کے پاس تھا. تو ان کو اس چیز کا بھی ڈر تھا کہ اگر اسلام ہم نے قبول کیا تو اسلام میں جو نظام ہے وہ جمہوری نظام ہے وہاں پہ. تو ان کو یہ تھا کہ ہماری جو مورثی قبائلی ترجیحات ہیں, مورثی کا مطلب ہے وراثت میں جو نسل در نسل ان کو جو اور لیاقت و فطانت کی اسلامی بالادستی ان کے روایتی سیاست پارا کر دے گی. کیونکہ اسلام کے تحت اگر ان کو قبول کرتے اسلام تو جو حکومت جو بنتی تشکیل پاتی اس میں لیاقت اور فطانت کا جو عمل دخل ہوتا, اور یہ وراثتی ان کی جو تھی برسوں پرانی جو ان کی جدی پشتی ان کی جو چلی آ رہی تھی حکومت, وہ بھی خطرے میں پڑ جاتی. ان سب چیزوں نے ان کو اسلام قبول جو ہے وہ کرنے سے ان کو روک کے رکھا ہوا تھا. چلیں اب نیکسٹ تابین آپ پڑھیے, پیج نمبر 60 پہ ہے تابین. مذہبی تنگ نظری اور ہٹ دھرمی. چلیں بیٹا پڑھیے تابین. طاہر آپ پڑھیے. مذہبی تنگ نظری اور دھرمی. اسلام اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا درس دیتا تھا. اس کے برعکس کفار مکہ شرک اور بت پرستی کے اندھیروں میں غرق ہو چکے تھے. انہیں خدشہ تھا کہ اسلام کی روشنی ان کے آبائی مذہب کا خاتمہ کر دے گی. قریش کی معاشرتی اور معاشی برتری کا ڈھونگ کفار قریش کو اپنی معاشرتی برتری کا بڑا گھمنڈ تھا. اس کے برعکس اسلام سب انسانوں کی اخوات اور مساوات کا داعی قوت و تھا. مساوات کا داعی تھا. آگے تنگ نظر اخلاقی نظر انداز زندگی. اخلاقی انداز زندگی. کفار کا اخلاقی انداز حیات بھی بے حد تنگ نظر اور تعیش پسند نہ تھا. وہ شرائط جنسی خرابیوں اور رنگیلیوں کی منتوں علتوں کا بری طرح شکار ہو چکے تھے. ان کی اخلاقی زندگی میں اعلیٰ معیار و اقدار کا سخت خطا تھا. انہیں ڈر تھا کہ اسلام کی اعلیٰ اخلاقی اقدار ان کی تیش پسندی
आवारा अंदाज हयात पर ज़रबे करारी साबित होंगी। ताहिर बस बेटा आपकी बिल्कुल भी प्रैक्टिस आपने नहीं की है। ताहिर मैंने आपसे कहा था ना कि आपने डेली बेसिस पे जो है वो रीडिंग करनी है, लेकिन आपकी रीडिंग बिल्कुल भी इम्प्रूव नहीं हुई है ताहिर। इसका मतलब है आपने रीडिंग करने की जहमत ही नहीं की। और आप लोगों में से जिसको बेटा अपनी रीडिंग है, आप लोग सिर्फ सीरत नबी का मुताला कारवान उर्दू को छोड़ दें, सीरत नबी की डेली बेसिस पे ताहिर 1 से 2 पेज रीड करें और किसी के साथ बैठ के, ताकि मिस्टेक्स का अंदाजा हो। सारे अल्फाज आपने गलत पढ़े हैं बेटा अभी। अच्छा अब देखिए अब क्या हुआ, हमने जो 2 वजूहात पढ़ी, एक तो हमने में उनको तब्दीली का खदशा था, जो तिजारत पे जिनका कंट्रोल था उस पे उनको डर था कि वो खत्म हो जाएगा। सियासी तौर पर उनकी हुकूमत थी, जो जद्दी पुश्ती उनकी चली आ रही थी, उन पे उनको डर था कि वो हमारी खत्म हो जाएगी। अब मजहबी तंग नजरी और हट धर्मी, इस्लाम जो है वो हमें वहदानियत का दर्ज देता है कि अल्लाह ताला वाहिद है और उसी की इबादत का दर्ज हमें इस्लाम देता है। जबकि इसके बिल्कुल उल्ट, बरक्स का मतलब है उल्ट, कुफारे मक्का जो है वो शिर्क और बुत परस्ती के अंधेरों में गर्क हो चुके थे। ठीक है, वो सारे जो है उनके दिलों में शुरू से ही उन्होंने अपने आबा अजदाद को बुत परस्ती में मुब्तला देखा था। तो उन्हें जो है वो इस चीज़ का खदशा था कि इस्लाम की रोशनी अगर हमारे दिलों में जो है वो दाखिल हो गई तो हमारा जो आबाई मजहब है, जो बरसों पुराना हमारे बुजुर्गों का जो मजहब है, वो हम ख़त्म करने पे हमें इस्लाम मजबूर कर देगा। ये चीज़ इनको इस्लाम कबूल करने से रोक रही थी। कुरैश की माशरती बरतरी का ढोंग, अब देखिए कुफारे कुरैश के जो काफिर थे, उनको बड़ा घमंड था इस बात पे कि हम जो है वो हमारी जद्दी पुश्ती, हमारा जो एक हमारी जो हैसियत है, हमारा जो मर्तबा है, वो जो है वो सबसे बढ़कर है, उसे कोई चैलेंज नहीं कर सकता। तो इस बात पे भी उनको बहुत गुरूर था। जबकि इस्लाम अगर वो कबूल करते तो उनका वो गुरूर, वो घमंड जो है खत्म हो। इस्लाम में जो है अल्लाह ने मान है, किसी पर फौकियत हासिल नहीं है। ठीक है, किसी गोरे को काले पर, किसी अरबी को अजमी पर कोई फौकियत नहीं है। अगर कोई अल्लाह की नज़र में पसंदीदा है तो वो सिर्फ और सिर्फ तकवा की बुनियाद पर है। ये चीज़ उनको इस चीज़ का भी डर था। फिर तंग नजर इखलाकी ज़िंदगी, अब देखिए उनमें हर तरह की बुराइयां थी। ठीक है, उस वक्त वो हर तरह की बुराइयों में मुब्तला थे। वो हर किस्म का वो काम करते थे जिसकी इस्लाम में ममानियत थी। तो जाहिर अगर वो इस्लाम कबूल करते तो उनको उन सब चीज़ बरदार होना पड़ता। जो ऐश की जिंदगी वो गुजार रहे थे, हर जायज़ काम को वो जायज़ समझ कर रहे थे, हर इखलाकी बुराइयों में वो यूं समझ ले कि उनको इन सब चीज़ों से दस्तबरदार होना पड़ता और ये चीज़ वो गवारा नहीं कर सकते थे। इसीलिए उन्होंने जो है वो इस्लाम कबूल करने से उनको जो है वो बहुत ज़्यादा उनको एतराज़ था कि हम इस्लाम कबूल नहीं करेंगे। चलें तो बाप कफ़ा की सकाफती इल्लतें पढ़ें। तबीन टाइम बहुत कम है बेटा, बस जल्दी से पढ़ लो। के पुरानी इस्लाम और सलमान के सकाफती है बेटा ये लफ्ज। तबीन आराम से पढ़िए, तबीन आराम से पढ़िए बेटा, और एक एक लफ्ज को देखिए। सकाफती इल्लतें, इल्लत कहते हैं बुराई को, ठीक है, इल्लत कहते हैं बुराई को। अब सकाफत कहते हैं जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी है, जो हमारी हम जिस तरह बोलचाल करते हैं, बोलते हैं, चलते हैं, हमारी जो रस्म व रिवाज है वो सकाफत कहलाती है। ठीक है, तो कफार में जो है वो उनके रस्म व रिवाज थे, उनमें भी बुराइयां थी। ठीक है, चले अब पढ़िए, ध्यान से पढ़िएगा, तभी कोशिश कीजिए गलतियां कम से कम हो। चले पढ़िए। कुफार के पुरानी सकाफती इल्लतें भी उन्हें इस्लाम और मुसलमान के मफाद पर मुखालफत मजबूर किए थी। उनकी चंद बायत सकाफती और तंज़ीमी इल्लतें ये थी: बरांगीख्ता करने वाली शायरी, करने वाली शायरी, बेहुदा मुसव्विरी, मुस्कान, जज्बाती
खिताबत फराह हो गया। उन्हें ये खुदा भी था कि जिंदगी के हर शोबे में मुक्तदी तकाउत बलाती इस्लाम तालीमात उन्हें अपनी के ना वो लज्जत से महरूम करेंगी। He used ऐसे कुफार की दिल पसंद वादात और मजबूर होकर जिनसे मजबूर होकर वो वो इस्लाम की हर बात को झुटलाने और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंदर तू बैठे। बस ठीक है बेटा। अब देखें अब क्या हुआ, कुफार की सकाफती इल्लतें, मैंने आपको बताया ना, इल्लत कहते हैं बुराई को, और सकाफती में हर चीज़ आ जाती है। आपका लिबास, आपका रहन सहन, सकाफत जो है वो इन सब चीज़ों को एक तरह से जो है वो कवर करता है। आपका लिबास, आपकी बोलचाल, आपका रहन सहन, आपके रस्म व रिवाज, ये सब चीज़ें मिलकर एक सकाफत की तश्कील का सबब बनती हैं। अब कुफार की जो सकाफत थी वो भी इन्हें इस्लाम और मुसलमान की मुखालफत पर मजबूर करती थी, क्योंकि उनमें बुराइयाँ थी। वो बेहुदा किस्म की शायरी करते थे, मुसव्विरी, आपको पता ना, तस्वीरें बनाना, जिसकी हमारे मजहब में जो है वो इजाज़त नहीं है, वो तस्वीरें भी बनाते थे। फिर संग तराशी का मतलब है पत्थर से जो है वो ये लोग बुत जो बनाते थे, ठीक है, पत्थर के बुत होते थे ना, उसको बनाना अपने हाथों से, संग से मुराद है पत्थर, और तराशना मतलब उसको बनाना। तो पत्थर से जो है वो चीज़ें बनाना। इसी तरह से उनकी जो खिताबत थी, खिताबत से मुराद है बोलना, उनकी जो बोल चाल थी, उनकी जो तहरीर जो वो चीज़ें करते थे, उनका जो अदब था, हर चीज़ जो है वो इस्लाम के मुखालिफ था। तो उन्हें डर था कि अगर हमने इस्लाम कबूल किया तो हमें हमारी ज़िंदगी पूरी तब्दील हो जाएगी, हमारा मकसद जो है वो अलहदा हो जाएगा, हमें तकवा का, पाकीज़गी का ख्याल रखना पड़ेगा। और ये चीज़ें जो है वो उनको पुरानी जो जिन चीज़ों में लज्जत आती, चीज़ों को वो अपना मशगला करार देते थे, उससे वो इस्लाम जो है उनको दूर कर देता और वो महरूम हो जाते इन लज्जतों से। तो ये सब चीज़ें उनको मजबूर कर रही थी कि वो इस्लाम को कबूल ना करें और वो अपनी उसी रविश को जारी रखें। ये वजूहात थी, 6 वजूहात हमें इसमें बताई गई हैं। अब देखिए, ईज़ार आसानी और लालच का चक्कर, ये इंशाल्लाह हम कल यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। कल हमारी ये रीडिंग इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएगी। और अब थोड़ा सा हम बातचीत कर लें बेटा। जिन जिनकी टर्न नहीं आई है वो कल इंशाल्लाह उनकी टर्न आ जाएगी। सुभान, आपकी टर्न नहीं आई है। मुजम्मिल, आप बेटा, आप लोगों को मैं कल इंशाल्लाह मौका दूंगी, कल आप लोगों से ही शुरुआत होगी। और अब आप में से किसी को कोई सवाल है, क्योंकि टाइम हमारा ख़त्म हो गया है, होमवर्क आपको आज मैं सेंड कर दूंगी, बाब 6 और बाब 7 का सवाल जवाब, ठीक है, वो आपको आराम से कंप्लीट करने हैं। जब तक हम बाब 8 की रीडिंग कर रहे हैं तब तक आप लोग 6 और 7 के सवाल जवाब ना सिर्फ आप लोगों ने मुकम्मल करने हैं, बल्कि आप लोगों को याद भी करना है, ठीक है बेटा। किसी दिन आपका इसी तरह ओरल टेस्ट भी फिर हो जाएगा। कोई सवाल है बेटा तो आप कर सकते हैं। क्लास 7, एनी क्वेश्चन? ओके, नो क्वेश्चन बेटा, देन अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा बेटा।